رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتے ہی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ٹرانسمیشن کو ایسے متعارف کرایا کہ سب مین سٹریم میڈیا بھی عامر لیاقت کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے لفظوں کو ایسے بیان کرتا تھا جیسے لفظوں کو لڑی میں پرو رہا ہو۔ ان کے الفاظ کی طاقت اور منفرد انداز بیان نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ عامر لیاقت کون تھے؟ بطور اینکر پرسن اور ٹی وی میزبان کب اور کیسے آغاز کیا؟ سیاسی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ وفاقی وزیر سے گمنامی تک کا سفر، یہ سب کیسے ہوا؟ ہم آپ کو بتائیں گے اس تفصیلی ویڈیو میں۔ ناظرین، 5 جولائی 1971 کو ایک مشہور بزنس مین شیخ لیاقت اور کالمسٹ سلطانہ محمود کے گھر آنکھ کھولنے والا ننھا بچہ ڈاکٹر عامر لیاقت تھا۔ بچپن سے ہی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ محفلوں میں جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو بچپن سے ہی نعت خوانی کے ساتھ ساتھ پرجوش میزبانی کا بھی شوق تھا۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ڈھیروں موٹر سائیکل اور کاریں بانٹنے والا عامر یوں ہی اسی مقام پہ نہیں پہنچا۔ ایک طویل محنت اور سٹرگل تھی جو عامر کو زندگی کے سفر میں ہر چند سال بعد شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی۔ ناظرین، عامر کی والدہ کی دوستی جنگ کے مالک میر شکیل الرحمان کی بیوی کے ساتھ تھی اور ان کی سفارش کی وجہ سے جنگ میں نوکری مل گئی، لیکن خبروں کے لیے عامر کی جگہ ندا سمیر کو آن ایئر کر دیا گیا۔ انہوں نے کریئر کا آغاز بطور اینکر پرسن سے کیا اور اس کے بعد بطور میزبان جیو نیوز پر اپنا پہلا پروگرام بھی کیا۔ اس کے علاوہ ARY ڈیجیٹل، QTV، ایکسپریس، بول اور 24 نیوز پر انہوں نے سحر و افطار کے لیے رمضان کی خصوصی نشریات کی میزبانی بھی کی۔ عامر لیاقت کو پاکستان میڈیا انڈسٹری کی سب سے طویل ٹرانسمیشن کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ عامر لیاقت ان تمام نیوز اور ٹی وی چینل کے بڑے عہدوں پر فائز رہے اور خوب نام اور شہرت کمائی۔ اگر بات کریں ان کے سیاسی سفر پر تو MQM سے سیاست کا باضابطہ طور پر آغاز کیا۔ 2 بار MQM کے پلیٹ فارم سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، بطور وفاقی وزیر مذہبی امور بھی خدمات سر انجام دیں۔ پھر MQM سے کنارہ کشی اختیار کی اور PTI میں شمولیت اختیار کر لی اور تیسری بار رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے۔ ٹاک شوز میں بطور مہمان ان کا انداز ہی نمایاں تھا۔ بڑے دبنگ انداز سے بطور مہمان شریک ہوتے تھے اور اختلاف رائے کا بھی خوب اظہار کرتے تھے۔ عامر لیاقت حسین نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور بطور سیاست اور میڈیا پرسن بھی بڑا نام کمایا۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو ان کی 3 شادیاں تھیں۔ جب انہوں نے اپنی تیسری شادی دانیہ شاہ سے کی تو یہ ان کے لیے جیتے جیتے نشان عبرت ہی بن گئی۔ ان کی شہرت بھری زندگی ان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئی، اس بات کا اندازہ کسی کو بھی نہ تھا۔ عالیشان اور عیش و عشرت سے زندگی گزارنے والا عامر لیاقت خداداد کالونی کے چھوٹے سے گھر میں قسم پرسی کی زندگی گزاریں گے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سب کے سامنے اپنی گرجتی ہوئی آواز سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والا اب اپنی نوکری کے لیے منت سماجت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 11 مئی 2022 کے بعد عامر اسی خداداد کالونی میں بنے گھر میں صبح و شام اپنی شہرت اور عروج کے بارے میں ہی سوچتے رہے، جہاں پر انہوں نے بلندیوں پر پہنچنے کا سفر شروع کیا تھا۔ وہ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک کرنا چاہتے تھے، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس گھر میں عامر لیاقت اور ان کی یادیں بھی رہ گئی تھیں بس۔ اور 9 جون 2022 کی صبح اس گھر میں سب گھڑیاں چل رہی تھیں، لیکن عامر لیاقت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ لیکن ان کے مداح آج بھی ان کی یادوں کو لے کر افسردہ ہیں۔ آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔